أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والسيد المميز فالنبي المعزز والشفيع المقرب والحبيب المنتظر والأمين المنتخب ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، پہلی بار یہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. ہمارے بھائی ابوذر صاحب کا حکم تھا تو اس لیے ان کے حکم کو منع کرنا، اور سب سے بڑا حکم شہزادی کا، شہزادی کا حکم کوئی انسان ٹال نہیں سکتا. ان کا بنا مرضی کے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. نہ یہاں زبان چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے جب تک وہ نہ چاہیں. میرے عزیزوں، مجھے حکم ہوا کہ ایک سورہ فاتحہ جو ناظم جلوس تھے، بڑے مومن شخص تھے، ان کے لیے حق بھی بنتا ہے. سید انتظار مہدی مرحوم کا بن ابن سید محمد مسلم کو ایصال فرما دیں آپ حضرات. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات.
میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان جوانوں کا جنہوں نے رات بھر اس جلوس کی تیاری کی، بارشوں میں رہ کر بھیگ کر تیاری کی۔ خدا کی قسم یہ جوان، ہم کچھ نہیں دے سکتے، ان جوانوں کو شہزادی عطا کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ 30 منٹ کے قریب مجھے اپنی بات کو تمام کر دینا ہے۔ مختصر سے فضائل اور مختصر سے مسائل۔ میرے عزیزوں، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ توجہ رکھیے گا، سوال کرنے والا سائل کہلاتا ہے، سوال کرنے والا سائل کہلاتا ہے۔ اگر انسان اس لفظ سائل پر غور کر لے تو عظمت اہل بیت سمجھ میں آ جائے کہ عجیب دروازہ ہے۔ سخاوت کے لیے ملک کو سائل بنایا گیا اور محبت کے لیے محمد کو سائل بنایا جاتا ہے۔ میرا محترم مجمع پر جاتے ہوئے چند منٹ کی زحمت دوں گا۔ یہ عبادت ہے، زحمت تو میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو عبادت ہے اور عبادتوں میں زحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، یہاں جب کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ شخص معمولی نہیں رہتا، وہ بڑا معتبر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مفضول آتا ہے تو افضل بن جاتا ہے، ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کے کمالات کو ہم نے تو کیا پہچانیں گے؟ جب قمبر جیسا نہ پہچانا تو ہم کیا پہچانیں گے؟ توجہ رکھیے گا، ہم کیا پہچانیں گے؟ ان کے کتنے کمالات ہیں۔ جب جناب قمبر دہلیز سیدہ پر آئے، میرا محترم مجمع، جب جناب قمبر دہلیز سیدہ پر آئے اور آ کر پوچھا کون تھا دروازے پہ بیٹھا ہوا، اس گھر کی رہنے والے کنیز فضہ، توجہ فضہ سے پوچھا فضہ یہ بتاؤ مولا کہاں ہے، علی کہاں ہے، میرا آقا کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ فضہ کا جواب سنیں گے، مولائیوں کا مجمع ہے، جگہ جگہ سے آئے ہوئے حضرات موجود ہیں۔ فضہ نے جواب دیا قمبر مولا تو آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ کچھ کو روزی تقسیم کرنے گئے ہیں، کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگانے گئے ہیں، کچھ کو ڈیوٹی سے ہٹانے گئے ہیں، امور الہی سے انجام دینے گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قمبر کہتے ہیں فضہ یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں؟ کہ ٹھیک ہے، مولا سے ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا کہ تمہارے گھر کی رہنے والی کنیز فضہ ایسے الفاظ بولنے لگ گئی۔ ابھی جیسے ہی چلنے لگے دیکھا کہ سامنے، توجہ، سامنے مولائے کائنات اپنے امامہ کے پیچ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قریب پہنچے، مولا آپ پر سلام۔ کہا قمبر خیریت تو ہے؟ کہا مولا خیریت تو ہے، میں آپ کے دروازے پہ گیا تھا، فضہ سے ملاقات ہوئی، فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہے، اینا علی کہاں ہے؟ توجہ رکھیے گا، فضہ نے جواب دیا وہ تو آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگانے کے لیے، کچھ کو روزی پہ لگانے کے لیے گئے ہیں، کچھ کو روزی تقسیم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ کوئی شک ہے؟ کہ مولا شک کی بات نہیں، میں تو آپ کو یہی دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہی دیکھ رہا ہوں، اب یہاں سے آپ بیدار ہوئیے گا۔ بس اس کے بعد میرے مولا نے اپنا ہاتھ قمبر کے آنکھوں پہ پھیرا کہ قمبر ذرا آپ دیکھو اب کیا دکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب جیسے قمبر نے دیکھا عرش اول پہ بھی علی، عرش دوم پر بھی علی، عرش سوم پر بھی علی، عرش چہرم پر بھی علی، جہاں جہاں قمبر کی نظر آتی چلی گئی ہر جگہ علی نظر آتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علی کی ذات ہے۔ سمل کے بولے، سمل کے بولیے گا۔ علی کا نام لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، علی کا نام ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ جس کی ماں کی طہارت ثابت ہوتی ہے نا، جس کی ماں کی طہارت ثابت ہوتی ہے وہی علی کا نام لیتا ہے۔ جس کا حسب بھی پاک ہو، نسب بھی پاک ہو، آبا و اجداد بھی پاک۔
जियो, सलामत रहे। हर किसी का हाथ नहीं उठता, और जब हाथ उठ जाता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। हाँ, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। जानते हो एतकाफ कैसी इबादत बताई है अल्लाह ने? एतकाफ के बारे में बताया कि जो 3 दिन तक अपनी फैमिली से दूर रहकर, बीवी बच्चों से दूर रहकर, तन्हाई में बैठकर, मस्जिद में रहकर, कोने में बैठकर इबादत करता है ना 3 दिन तक, उसको अल्लाह हज अभी नहीं, ऐसे नहीं। अगर जाकिर का मतलब ये होता है थोड़ा सा सुकूत हो जाए फिर बेदार हो जाए, तवज्जो रखिएगा। उसके बाद कहा कि हज उम्रे का सवाब मिलता है। जो 3 दिन तक एतकाफ में बैठता है, देखता हो कौन सा बंदा खामोश बैठेगा। तवज्जो रखिएगा, मासूम ने फरमाया एक मर्तबा याली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। एक मर्तबा शाली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है अली। अब समझ गए ना, ये अली हर किसी की न दिमाग में आ सकता है। तवज्जो रखिएगा, जब इनका वजूद खाने काबा की दीवार को बर्दाश्त ना कर सका तो इनका नाम कैसे बर्दाश्त होगा? जज़ाकल्लाह, जियो, सब मिलके बोले। सलामत रहे, सलामत रहे, जियो। अमल जबान से नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जबान से कहना हम अली के शिया हैं काफी नहीं होता है, दिल से मानो ना। दिल से मानो तो पता चलेगा कि अली क्या है। तवज्जो रखिएगा, अली क्या है। खाली जबान से नारा लगाना, उसके बाद रब्ते मसाइब। जबान से नारा लगाना, एक नारा हमारे यहाँ हमारे जवान बड़ा लगाते हैं, ये शब्बेदारी अक्सर देखा गया, नारे बहुत लगते हैं, जुलूसों में लगते हैं। लब्बैक या हुसैन लगाते हैं ना, जवाब दीजिए, लगाते हैं ना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जानते हैं उसके माना क्या है लब्बैक या हुसैन के? हुसैन राशिद भाई, काश हुसैन मुझे बुलाए मैं हाजिर हो जाऊं, हुसैन मुझे बुलाए हाजिर हो जाऊं। देखता हूं मेरा मजमा कितना बेदार है और कितना सुकूत में है। मौला आप बुलाए मैं हाजिर हो जाऊं। अभी अबू जर भाई आप भी 40 पे माशाल्लाह आज सफर आपका शुरू हो जाएगा, और जो मोमिन जा रहे हैं अल्लाह उनकी सेहत और सलामती के साथ उन्हें घर आना नसीब फरमाए, क्योंकि हर किसी के मुकद्दर में ज़ियारत नहीं होती। तवज्जो रखिएगा, हर कोई न ज़ियारत पे जा सकता है, ना उन्हें कोई बुला सकता है। इसलिए जब तक उनके गुनाह माफ हो जाते हैं ना, उसके बाद मौला उसे ज़ियारत पे बुलाते हैं। हाय 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 हाय, उसे ज़ियारत पे बुलाते हैं। हम नारा लगाते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खामोशी नहीं अच्छी नहीं लगती। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। काश हुसैन आप मुझे बुलाएं, मौला आप मुझे बुलाएं, मैं हाजिर हो जाऊं, हाजिर हो जाऊं, मुझे बुलाएं, हाजिर हो जाऊं। कितना खर्चा है? वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा चाहिए अबू जर भाई, टिकट चाहिए, वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा चाहिए। कहा मौला बुलाए हम हाजिर हो जाएं। जो चंद कदम के फासले से, जो चंद कदम के फासले से फर्श आज़ा पे नहीं आ सकता, वो करबला में कैसे जाएगा? لبیک
چند قدم کے فاصلے سے جو اپنے گھروں سے نکل کر فرش اعظم پہ نہیں آ سکتا، وہ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے کربلا کیسے جا سکتا ہے؟ کربلا جانے کے لیے تو دل چاہیے نا، دل چاہیے۔ پہلے فرش اعظم پہ بیٹھ کے ثبوت دو۔ امتحان کی گھڑی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں تو اختتام ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی نا تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حسین بہت بڑی فضیلت کا نام ہے، چھوٹی فضیلت کا نام نہیں ہے حسین۔ ہمارے مہمانان انجمن تشریف لائی ہیں، میں ابوذر بھائی اور یہاں کی کمیٹی والوں کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات بھر کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے، سفر کی مشقتیں طے کر کر راتوں کو جا کر پھر یہاں شہزادی کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مگر میں ان سے ایک بات کہوں، آپ گاڑی میں آئے ہو، بیٹھ کے آئے ہو، کاش کھڑے ہو کے دیکھتے۔ کتنا گھنٹہ کھڑا رہ سکتے ہو آپ؟ 5 گھنٹے؟ 1 دن؟ 24 گھنٹے؟ اور اگر ان مردوں میں سے کوئی ہماری ماں بہن کھڑی رہے کتنا وقت کھڑی رہے گی؟ اور اس پر بھی اتنی بڑی ظلم اور مصیبت ہو کہ پردہ بھی نہ ہو اور تماشائی دیکھنے والے ہوں۔ زندان شام جب بھی شام کا وقت آتا تھا، شہزادی سکینہ فرماتی تھی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری شہزادی فرماتی تھی، اے میری لاڈلی، اے میری معصومہ، میری مظلومہ، میری بچی، میری یتیمہ، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ شہزادی تڑپ کے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں، ہمارا گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ ایسے نہیں رویا کرتے، ایسے نہیں رویا کرتے۔ اگر کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے ایسے نہیں روتی۔ اپنے بالوں کا خیال بھی نہیں آتا، جوان بیٹا ہے، پردے کا خیال نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری کس ماں بہن کے قریب میں وہ بچی 4 سالہ سکینہ بیٹھی ہو، سروں کو پیٹ کے روئی ہے، سروں کو پیٹ کے روئی۔ بڑی غموں کی راتیں ہیں، بڑے غموں کے دن ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ بچی اپنے بابا کو بڑا یاد کرتی تھی، اتنا یاد کرتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہ ملے بچی کو نیند نہیں آتی تھی۔ بابا کے سینے پر سونے والی خاک پہ سو جاتی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، سلامت رکھے۔ خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ مسلسل مجالس ہو رہی ہے، مسلسل ذکر حال محمد ہو رہا ہے، مسلسل سکینہ کا رونا پڑ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس عزاداران مظلوم کربلا، میرے مظلوم حسین فرماتے ہیں، جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلاتا تھا،
اپنی بچی کو سینے پر سلا کے اس بچی کو نیند آتی تھی. جانتے ہو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4 سال کے بھی ہوں گے, 3 سال کے بھی ہوں گے, 2 سال کے بھی ہوں گے. اکثر ماں اور باپ ان بچوں کو کہانی سناتے ہیں, کہانی, اور سینے پہ لٹاتے ہیں. کہ بچی بڑی پیاری ہوتی ہے نا, یہ بچی بڑی معصوم ہوتی ہے, بڑی بھولی ہوتی ہے بچیاں. عزاداران مظلوم کربلا, یہ حسین غریب کی جو بچی تھی نا سکینہ, سینے پہ سلاتے تھے, لٹاتے تھے, کہانی سناتے تھے. عزاداران مظلوم کربلا, جناب سکینہ نے فرمایا پھپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پر سلاتے تھے, ایک نبی کی کہانی سناتے تھے, ایک نبی صالح کی کہانی سنائی. اے میری بچی, ایک نبی صالح گزرے, ان کی ایک اونٹنی تھی, جب امت نے اونٹنی کو قتل کر دیا, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بچہ پہاڑی پہ گیا, خدا کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے پروردگار جس نے میری ماں کا قتل کیا, اللہ اس امت پہ عذاب نازل کر دے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. اللہ نے اس بچے کی بد دعا کو قبول کیا, اس امت پر عذاب نازل کیا. جانتے بچی نے کیا کہا؟ اے میری پھوپھی اماں, میں بھی تو چھوٹی سی بچی, میرے بابا کو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. پھوپھی اماں مجھے ایک بات بتائیے کہ میرا مقام زیادہ تھا یا اس اٹھنے کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ میری بچی, تیرا مقام زیادہ ہے, تیرا مقام زیادہ ہے. جب یہ قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا نا, تو ایک خاتون نے صدقے کی کھجوریں پھینکی بچی کے اوپر. کہا بچی تیرے چہرے پہ بڑا نور ہے, تو بڑی معصومہ بچی لگتی ہے, ہمارے حق میں ہمارے لیے دعا کرنا. بس ایک مرتبہ بچی نے کہا تمہیں معلوم ہے سادات آل محمد پر صدقہ حرام ہے. بس دوڑ کر گئی اور نظری کی کھجوریں لے کر آئی. کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون کون سی دعائیں ہیں؟ 3 دعائیں ہیں. پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا وارث میرا شوہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے, خیریت سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا بتائی, پھر تیسری دعا یہ بتائی کہ تیسری دعا یہ ہے کہ جیسے تو یتیم ہوئی نا, جیسے تو یتیم ہوئی, میرے بچے اللہ یتیم نہ کرے. سروں کو پیٹ کے روئیے, میرے بچے یتیم نہ کرے. بس ہاتھوں کو اٹھایا, پھوپھی اماں میں دعا کرتی ہوں, آپ آمین کہنا. بڑی آسانی سے مسائل پڑھوں گا, آسانی سے مسائل پڑھوں گا. میں بھی کئی روز کا جاگا ہوا ہوں, کئی شبیں ہو گئی مسلسل تقریریں کرتے کرتے, مگر میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ نہیں کہوں گا میں تھک گیا. میری شہزادی کتنی تھکی ہوں گی. میری معصومہ بچی نے فرمایا پھوپھی اماں میں بھی بد دعا کروں گی, جنہوں نے ہمیں کوڑے مارے تازیانے مارے. پھوپھی اماں بس ایک مرتبہ میری بی بی زینب نے فرمایا میری معصومہ, میری یتیمہ, بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ لینا. تیرے بابا نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. اپنے
भाई सैयद सज्जाद से ये बच्ची पूछती है, भाई सैयद सज्जाद, हमारा वतन जाना नसीब होगा या नहीं होगा? बस जैसे ही भाई ने जुमला सुना खामोश हो गए। एक मरतबा बीबी सकीना फरमाने लगी, भाई अब नहीं पूछूंगी वतन जाना नसीब होगा या नहीं होगा, मगर एक सवाल करना चाहती हूँ। हज़रत और ईरानी खतीब ने बयान किया, ये बच्ची बार बार अपने कानों पे हाथ रखती थी। सुनना चाहते हैं आप? ये बार बार बच्ची अपने कानों पे हाथ रखना चाहती थी। ईरानी खतीब ने कहा, इस बच्ची को डर था कोई जालिम फिर ना आ जाए, बच्ची के कान को जख्मी ना कर दे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बच्चे दो हालतों से डरते हैं, ये तो वाक़या से डरते हैं, ये वाक़या को सोच के डरते हैं। बच्ची बार बार क्यों हाथ रख रही थी? कहीं कोई जालिम ना जाए और फिर मेरा कान जख्मी ना कर दे। जानते हो जब शाम गरीब आई और खैमों में आग लगाई गई ना, कि 4 साल की बच्ची जब खैमे से निकल कर गई, तो मलून कहता है मैं इस बच्ची के करीब गया, मैंने देखा कि इस बच्ची के कानों में बड़े कीमती बुंदे थे जिसके बाबा ने पहनाए थे। मैंने सोचा इस बुंदे को उतारा जाए। मैंने देखा कि इस बच्ची के बुंदों में बड़ी गिरह लगी हुई थी, इसके बाबा ने बड़ी हसरत से बुंदों को पहनाया था। जुमला सुनिएगा, बुंदों को पहनाया था। अब उसके बाद जैसे मैं उतारने लगा, बुंदे नहीं उतरते। फिर देखा कुछ मलून लूटने के लिए आ रहे हैं। मैंने ख्याल किया कि ये बच्ची को बुंदों को लूटने के लिए आ रहे हैं। बस एक मर्तबा जब मुझसे बुंदे उतारे नहीं गए, मैंने कानों की तरफ हाथ बढ़ाया, कानों को पकड़ा, कान चीरते हुए जुमला कह दूं, मेरी माँ बहनों की गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुंदे उतारे नहीं थे, बुंदे खींचे गए थे, छीने गए थे। बस एक मर्तबा जब बच्ची के कान जख्मी हो गए, बच्ची ने हाथ कानों पे रखा, मुंह के बल जमीन पे गिरी, नहरे फरात का रुख किया, चचा आपकी भतीजी। बस आखिरी जुमले, आखिरी मसाइल। रोते हुए उठिए, पुरसा दीजिएगा बीबी को, पुरसा दीजिएगा। रो चुके हैं आप, कहाँ तक रोएंगे? ये रोना हमारा काम नहीं है, ये रोना तो सैयद सज्जाद का मुसलसल काम है, ये रोना तो ज़ैनब का काम है। अज़दारो, मुझ में हिम्मत नहीं है कि और मसाइल पढ़ सकूं। बच्ची ने सवाल किया, बस आखिरी जुमले हैं और 2-3 मिनट। बच्ची कहती है, भैया जब कोई प्यासा होता है, प्यासों पे प्यास का असर कैसा होता है? जब कोई प्यास किसी को लगती है तो कहा कि होंठ खुश्क हो जाते हैं जब ज़्यादा किसी को प्यास लगती है। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा किसी को प्यास लगे, कहा उसके चेहरा सूख जाता है, फिर उससे ज़्यादा उसका जिस्म सूख जाता है। भैया अगर उससे ज़्यादा किसी को प्यास लगे तो कहा, अगर उससे ज़्यादा बहन किसी को प्यास लगती है ना, तो गोश्त और हड्डियाँ अलग अलग हो जाती है। सरों को पीट के रोइए, गोश्त और हड्डियाँ अलग अलग हो जाती हैं। भैया अगर इससे ज़्यादा किसी को प्यास लगती है तो कहा उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। बस जनाब सकीना ने सुना, हाथ को उठाया, भैया मेरे हाथ की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। कहा अगर इससे ज्यादा किसी को भैया प्यास लगती है
تو کہا اگر اس سے زیادہ کوئی پیاس لگتی ہے نا تو پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ ایک جملہ سنیے، بڑا قیمتی جملہ، بس یہی ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، میرے بھیا سید سجاد، جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا بھیا، جب میری قبر کھودنا ایسی جگہ پہ کھودنا جہاں کی زمین نرم ہو۔ آپ کی بہن بڑی پیاسی ہے بھیا، قبر میں پہلے اتر کے خود دیکھنا، چھو کے دیکھنا،